خواہش ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے. اور مومنوں کی صفت بیان کی قرآن مجید نے. اور مومنین کی صفت میں کیا کہا؟ والذین لا یشهدون الزور. مومن کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولتا. مومن اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اور جب وہ لایانی عمل دیکھتا ہے تو سنجیدگی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتا ہے. مطلب کوئی لایانی عمل کس کو کہتے ہیں؟ جس میں دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو. جس میں دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، یہ لایانی عمل ہے. اور لایانی عمل آدمی کے ایمان کو کم کرتا ہے. آدمی کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ چرب پلک کا کیا تعلق ہے، لیکن لایانی عمل ہے. یہ لایانی عمل تمہاری زندگی میں بے برکتی لائے گا. یہ لایانی عمل تمہاری زندگی میں نحوست لائے گا. یہ لایانی عمل تمہارے ایمان میں نقص کو پیدا کرے گا. کبوتر بات سمجھتا ہے وہ جی کبوتر تو ہے، اگر میں اس سے کھیل لوں تو کیا ہے؟ لایانی عمل ہے. کبوتر بازی سے نہ تمہارے دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ لایانی اور لغو عمل کی وجہ سے تمہاری زندگی میں بے برکتی خود بخود آ جائے. اسی طریقے سے میرے دوستو، پٹاخوں کا پھوڑنا، اس پر پیسے ضائع کرنا. ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے بچوں کے پیسے تعلیم پر خرچ ہو، ان کی اچھی کتابوں پر خرچ ہو، ان کی اچھی تربیت پر خرچ ہو. یہ پیسے اس پر بھی تو خرچ ہو سکتے ہیں. اگر ہم پڑھا لکھا کر قابل بنائیں گے تو ایک قابل معاشرہ وجود میں آئے گا. اور اگر ہم بچوں کی خواہشات پر عمل کریں گے تو ایک بگڑا ہوا معاشرہ وجود میں آئے گا. اب یہ ہم کو طے کرنا ہے کہ ہمارے نسلوں کا مستقبل ہمیں اچھا دیکھنا ہے یا ہمارے نسلوں کا مستقبل ہمیں برا دیکھنا ہے. اور یہ مال ایک پیسہ بھی اگر تم ناحق خرچ کرو گے اس کا تمہیں کل حساب دینا پڑے گا. خود حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال قدم ابن آدم یوم القیامۃ حتی تسأل عنہ خمسہ. 5 چیزیں آدمی سے پوچھی جائے گی. اللہ تعالیٰ عرش کے سامنے کھڑے رکھ کر اسے پوچھیں گے 5 چیزوں کے بارے میں. اس وقت تک اس کی چھٹی نہیں، اس وقت تک اس کی رخصتی نہیں جب تک وہ 5 چیزوں کا سوال 5 سوالات کا جواب نہ دے دے. 5 سوالات میں سوال یہ ہیں عن مالی من این اکتسبہ فیما انفقا. مال کے بارے میں بتاؤ، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. اگر کوئی آدمی 1000-2000 روپے ایک ایسے امر پر خرچ کر دے نہ دین کا فائدہ اس کو حاصل ہو نہ دنیا کا فائدہ حاصل ہو تو یہ پیسوں سے اس نے کتنا بڑا لایانی عمل اور بے برکتی والا عمل انجام دیا. اور 2 سوال ہونی چاہیے. ایک سوال نہیں، پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا یہ بھی بتاؤ، اور پوچھا جائے گا مال کہاں خرچ کیا یہ بھی بتاؤ. اب جو لوگ اپنی خواہشات پر مال خرچ کرتے ہیں، ایسے خواہشات کہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، پٹاخے ہو گئے، پٹاخوں کا پھوڑنا تو ایسا ہے گویا اپنے ہاتھ سے اپنے پیسے کو آگ لگانا. پٹاخوں کا پھوڑنا تو ایسا ہے جیسا اپنے پیسوں سے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیسوں کو آگ لگانا. کتنے آپ غیر مسلمین کو دیکھو جن کا یہ مستقل مذہب ہے، جن کا یہ مستقل تہوار ہے، وہ خود یہ کام نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے وہ یہ کام؟ وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کہتے ہیں یہ عقل کے خلاف ہے، تہذیب کے خلاف ہے، یہ معاشرے کے خلاف ہے، تعلیم یافتہ لوگوں کی تربیت کے خلاف ہے. وہ خود یہ کام نہیں کرتے. اور اس کے برعکس ہے مسلمان کہ لوگوں کے تہواروں کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنے معاشرے میں یہ تہوار کو وجود میں لاتے ہیں. کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ ہوگی. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ مال تم نے کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا. اب ہم یہ کیا جواب دیں گے کہ اگر ہم نے یہ پیسہ ایسی جگہ خرچ کیا، ایسے عمل پہ خرچ کیا جس میں دین اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں، تو جواب کیا بنے گا؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اے اللہ تو میرا حساب یسیر کیجیے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ حساب یسیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حساب یسیر یہ ہے اے عائشہ کہ بس اس کا نام اعمال دیکھا جائے اور کہا جائے کہ تم جنت میں چلے جاؤ. جس آدمی سے ایک سوال پوچھ لیا گیا بس وہ ہلاک ہو گیا، کیونکہ پوری بنی آدم ایک سوال کا جواب اللہ کے سامنے نہیں دے سکتی. ایک صحابی کی وفات ہو گئی،
یعنی اس